آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقدار و علمدار ہے علماء۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، بولیے سبحان اللہ۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے گی۔ سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنتیں، سجا لو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنتیں، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ ہمیں جتنا علم ہو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ علم ہے کہ یہ داڑھی رکھنا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہلکا سمجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حضور پاک علیہ السلام کی کسی سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ورنہ مذاق اڑانے والا انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، گویا ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو اہل علم ہے اور جو غیر اہل علم ہے یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے پاکی اور ناپاکی یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الاحياء ولا الاموات، جس طریقے سے موت اور زندگی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت خود حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چنانچہ تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں العلم نور والجہل ظلمہ، علم دین ایک روشنی ہے اور جہالت ظلمت و تاریکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم باق لا یزال، یہ علم دین ایک ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں جس انسان کے پاس اگر دولت ہے تو وہ دولت دنیا کے اندر کام آنے والی چیز ہے، لیکن آخرت میں وہ کوئی بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں بس وہی کام آنے والی دولت ہوگی کہ جس دولت کو انسان دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دے، تو وہی چیز اللہ رب العزت کے سامنے وہ کام آئے گی۔ اور جس چیز کو ہم نے جمع کر کے رکھا وہ چیز ہمارے کام نہیں آنے والی ہے۔ لیکن یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو دنیا سے گزرنے کے بعد بھی انسان کو آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت امام کائنات
سارے کے سارے جنتی کہیں گے ہاں ہاں اے میرے اللہ، آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرما دی، وہ کھجوروں کے باغات بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ نہریں بھی ہمارے سامنے ہیں، دودھ کی نہریں بھی ہمارے سامنے بہ رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اے اللہ اب ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے اندر جب الجھنوں کے اندر شکار ہو جاتے ہیں، مسائل کے اندر الجھ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں کن کا سہارا لیتے ہیں؟ ان علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر جب یہ علماء شریعت کا مسئلہ ہمیں بتلاتے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جس چیز کو نہیں جانتے ہو اس چیز کو جاننے والے سے پوچھ لیا کرو۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین۔ حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ اے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم والا کیسے بنایا؟ اللہ نے آپ کو اتنا علم کیسے عطا فرمایا؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں نہیں جانتا تھا اس چیز کو جاننے کے لیے اور اس چیز کو پوچھنے کے لیے میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کیا۔ جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، میں اہل علم سے سوال کیا اور ان سے مسئلے معلوم کیا، اور ہوتا ہوتا میں آج اتنا بڑا علم والا بن گیا۔ احیاء العلوم انہوں نے لکھی جو علماء کرام کے درمیان بہت ہی معروف و مشہور کتاب۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ علم وہ دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جب جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کہیں گے کہ کیا تمہاری ساری کی ساری مرادیں پوری ہو گئی؟ تو ایسے وقت میں سارے کے سارے جنتی کہیں گے اے اللہ، اے باری تعالیٰ، آپ نے تو ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھ کر کے آؤ، وہ علماء بتلائیں گے کہ کوئی نعمت ایسی بھی ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ اب سارے جنتی پہنچیں گے اور علماء کے دربار میں پھر پوچھیں گے تو علماء فرمائیں گے کہ ہاں ہاں ابھی باقی ہے، اللہ رب العزت کا دیدار ابھی باقی ہے، لہذا ہمیں اللہ کا دیدار ابھی کرنا